اور جو لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں ہاں، اور کیوں گالی دیتے ہیں وہ لوگ؟ یہ جو گالی دیتے ہیں کون لوگ گالی دیتے ہیں؟ یہ تو روافض، شیعہ کے بھی بہت سے کیٹیگری ہیں، اور اس میں بھی کئی طرح کے ہیں، اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ غالی قسم کے ہوں، کچھ لوگ کم ہوں۔ بہرحال روافض اور شیعہ جو ہیں وہ تبرہ کرتے ہیں، یہ 10ویں تاریخ کو وہ لوگ تبرہ کرتے ہیں اور مجلس سجدی ہیں، مجلس لگاتے ہیں اور وہاں نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور من گھڑت واقعات بیان کرتے ہیں اور روتے ہیں اور رلاتے ہیں، اور سر پیٹتے ہیں، بہت سارے لوگ کرسی سے اچھلتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، کیوں گالی دیتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کیوں گالی دیتے ہیں، اس کے پیچھے کی بات یہ ہے، ان کا یہ عقیدہ اور ماننا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان لوگوں کے کہنے کے مطابق۔ ہاں، ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق، ان لوگوں کے عقیدہ کے مطابق یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے یعنی حضرت علی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی ان کو ہونا تھا، اللہ کے رسول جبریل نے غلطی سے ان کو نبی کا پیغام دے دیا۔ تو ان کی اگر بات کریں تو اس طرح کی باتیں ہیں کہ کس طرح کی ناانصافی، ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو خلافت کا حقدار کون تھے؟ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصب کر لیا، خلافت کا جو عہدہ تھا انہوں نے غصب کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے غصب کر لیا، اس کے بعد پھر عثمان نے غصب، ہاں، حضرت عثمان نے غصب کر لیا، اس کے بعد حضرت علی کا درجہ آیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی لڑی ان سے، اور پھر جب حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تو پھر کس کا درجہ آیا؟ حضرت حسن کا۔ حضرت حسن جب وہ امیر ہوئے تو پھر حضرت امیر معاویہ نے ان سے تنازل کروا لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظلم ہو رہا۔ پھر جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید جب خلیفہ ہوا تو پھر لوگ مسلمان جو ہیں مکہ اور مدینہ کے لوگ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کوفہ اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ کس نے شہید کیا؟ وہ تو بالکل یزید کا ہی جو ہیں وہ کیا تھے، انہی کی لشکر تھی، انہی کی فوجی تھی، وہ لوگ نے شہید کیا۔ تو یہ پس منظر ہے، تفصیل بہت ساری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں بتا دیجیے کہ ہاں، تو یہ ان کا جو ماننا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے پورے خاندان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے اہل بیت سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اہل بیت صرف کس کو سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعلی اولاد کو، ٹھیک ہے؟ لیکن ازواج مطہرات جو ہیں ان کو وہ اہل بیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، حالانکہ سورہ احزاب کے اندر خود اللہ رب العالمین نے وہاں وضاحت کی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جب ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہ ہو تو پھر کون اہل بیت میں سے ہوگا؟ یہ تو بات صحیح ہے۔ ہاں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے شان میں گستاخی کرنا جرم ہے، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت ابوبکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، جو بھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کسی کے ساتھ کسی کی شان میں گستاخی کرنا، کسی کے ساتھ تبرک کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ تہمت باندھنا بہت بڑا جرم ہے، اور ہم اس کو زندیق سمجھتے ہیں۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ تمام صحابہ کرام کچھ صحابہ کو چھوڑ کر کے مرتد ہو گئے تھے تو وہ کافر ہے۔ اب یہاں ایک بات دیکھیے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسن بھی شہید کر دیے گئے، اور حضرت حسین کی بھی شہادت ہوئی۔ اب یہاں یہ بات آپ سوچئے کہ حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کتنا ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کا بھی ماتم کرنا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں ان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مان لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے ان کی شہادت کو وہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔
لیکن انہوں نے جو اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا یعنی نواسا جو ہے ایک عظیم کام انجام دے گا، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے دو گروپ کو ملا دے گا، مسلمانوں کے دو گروپ کو ملا دے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب امیر بنے، امیر معاویہ نے بھی ادھر جب وہ خلافت کا وہ خلیفہ تو تھے ہی، تو انہوں نے پھر کچھ مہینے کے بعد اپنا استعفیٰ نامہ دے دیا اور تنازل اختیار کر لیا۔ یہ بہت کام تھا، اگر یہ بھی اڑے رہتے تو پھر ایک بڑا فتنہ ہو جاتا۔ کہ ہم مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور مذہب ہے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑاتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں سے کسی کا بھی اگر کسی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ بھی پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ اور شاہ معظم یہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ پتہ ہے یہ جو ہے ایک سازش ہے کہ چلو صحابہ کرام کے بارے میں جو ایک عقیدہ مسلمانوں کا ہے، کیا عقیدہ ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ، صحابہ کرام سے اللہ خوش ہیں اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تمام علماء کا اتفاق ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام عادل اور ثقہ ہیں، ان پہ جرح و تعدیل کے جو وہ ہیں قانون ہے وہ نافذ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے 2 منٹ بھی 1 منٹ بھی کسی اور 1 سیکنڈ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہا ہے اور اس کی وفات ایمان پر ہوئی ہے تو وہ صحابی ہیں اور اس کے سان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں، وہ عادل ہے، ثقہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اگر آپ صحابہ کرام کو یہ کہہ دیں کہ یہ مرتد ہے، یہ دین اللہ کے رسول کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے، تو یہ جو دین جو قائم ہے وہ ڈھا جائے گا۔ دین کا مدار انہی پر ہے، چونکہ وہ صحابہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز کو ہم تک پہنچائے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں صحابی مرتد ہو گئے تھے تو ان سے جو حدیث مروی ہیں وہ بھی تو پھر آپ رد کر دیں گے، شک کی نگاہ میں، ہاں شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے دین اسلام جو ہے کا نظام جو درہم برہم ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور ہمارے ایک شیخ ابراہیم سجاد انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ جو ہے نا ان لوگ کا صحابی کے اوپر سے جو ہے اعتماد ہٹا دے، بالکل بالکل، اگر ہم ان لوگوں سے جو ہے نا صحابہ کرام پر اعتماد ہٹا دے تو یہ لوگ ان پر شک کر لیں گے۔ قرآن جو انہی لوگ کے ذریعے سے پہنچا ہے تو قرآن کے اوپر شک کرنے لگیں گے۔ بالکل بالکل۔ اور اس سلسلے میں علامہ حسین اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔